آج ہم پڑھیں گے 9th کلاس کا یونٹ 1 دا سیویئر آف مین کائنڈ. فرسٹ پیراگراف ہے عربیہ عرب کی سرزمین از ہے دا لینڈ ایک زمین ہے آف انپیرللڈ بے مثال چام دلکشی اینڈ بیوٹی اور خوبصورتی کی. یعنی عرب کی سرزمین بے مثال دلکشی اور خوبصورتی کی زمین ہے. ود اٹس ٹریکلیس ڈیزرٹس ود کے ساتھ ٹریکلیس بے راہ ٹریک کہتے ہیں رستے کو اور ٹریک لیس بغیر رستوں کے ڈیزرٹس صحراؤں کی بغیر رستوں کے صحراؤں کی سرزمین ہے. جو صحرا ہوتے ہیں وہاں پر صرف ریت ریت ہی ہوتی ہے, رستے نہیں بنے ہوتے. ٹریکلیس ڈیزرٹس آف سینڈ ڈیونز سینڈ ریت کے ڈیونز ٹیلے ریت کے ٹیلوں کے ساتھ ان دا ڈیزلنگ ریز آنکھوں کو چندیا دینے والی شعاؤں کے آف دا ٹراپیکل سن ایک گرم تپتے ہوئے سورج کی. یعنی کہ صحراؤں میں بہت سخت گرمی ہوتی ہے, بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اور ان کی ڈیزلنگ ریز بہت ہی آنکھوں کو چندیا دینے والی تیز روشنی ہوتی ہے صحراؤں میں. سینڈ ڈیونز وہاں پر ریت کے ٹیلے ہوتے ہیں اور جو صحرا ہوتے ہیں وہ بغیر رستوں کے ہوتے ہیں, وہاں پر کوئی ٹریکس نہیں بنے ہوتے, وہاں پر سڑکیں نہیں ہوتی, صرف ریت ہی ریت ہوتی ہے. تو عرب کی سرزمین بے مثال دلکشی اور خوبصورتی کی سرزمین ہے جس میں آنکھوں کو چندیا دینے والی سورج کی تپتے ہوئے سورج کی آنکھوں کو چندیا دینے والی شعائیں اور بے راہ صحراؤں کے ساتھ ریت کے ٹیلوں والی یہ سرزمین ہے. اٹس اسٹاری اسکائی اس کا ستاروں سے بھرا ہوا آسمان. اسٹاری ستاروں سے بھرا ہوا, اسٹار سے نکلا ہے. ہیز ایکسائٹیڈ اس نے ابھار دیا ہے, پرجوش کر دیا ہے, ایکسائٹیڈ کر دیا, پرجوش کر دیا ہے. دا امیجینیشن آف پوئٹس تصورات کو پوئٹس کے شاعروں کے اینڈ ٹریولرز اور مسافروں کے. اس کے ستاروں بھرے آسمان نے مسافروں اور شاعروں کے تصورات کو پرجوش بنا دیا ہے. اٹ واز ان دس لینڈ یہ وہی زمین ہے that the رسول آف اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was born جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے. in the city of مکہ مکرمہ مکہ مکرمہ کے شہر میں which is جو ہے about تقریباً 50 miles 50 میل from the ریڈ سی اس سے دور بحیرہ احمر سے. ریڈ سی بحیرہ احمر سے 50 میل دور ہے. یہ وہی شہر ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے, مکہ مکرمہ کے شہر میں جو بحیرہ احمر سے 50 میل دور ہے. سیکنڈ پیراگراف ہے دا عربز عرب کے لوگ possessed رکھتے تھے a remarkable ایک شاندار میموری حافظہ. عرب کے لوگ شاندار حافظہ یا یاداشت رکھتے تھے اینڈ اور ور تھے این ایلوکوینٹ پیپل اور وہ فصیح و بلیغ پیپل لوگ تھے. ایلوکوینٹ فصیح و بلیغ. عرب کے لوگ شاندار حافظہ رکھتے تھے اور وہ فصیح و بلیغ لوگ تھے. دیئر ایلوکوینس ان کی فصاحت و بلاغت اینڈ میموری اور حافظہ
فاؤنڈ ایکسپریشن، اس کا اظہار ملتا ہے، فاؤنڈ ملتا ہے، ایکسپریشن اظہار، ان دیئر پوئٹری ان کی شاعری میں. ہر سال، ایوری ایئر، ہر سال، افیئر ایک میلہ، واز ہیلڈ منعقد ہوتا تھا، واز ہیلڈ منعقد ہوتا تھا، افیئر ایک میلہ، فار پوئٹیکل کمپٹیشن شاعری کے مقابلوں کے لیے، پوئٹیکل شاعری کے، شاعرانہ کمپٹیشن مقابلے کے لیے، ایٹ عکاظ، عکاظ کے مقام پر. ہر سال عکاظ کے مقام پر ایک شاعرانہ مقابلے کا میلہ منعقد ہوتا تھا. اٹ از نیریٹڈ، یہ بیان کیا جاتا ہے، اٹ از نیریٹڈ یہ بیان کیا جاتا ہے، دیٹ حماد، کہ حماد سیڈ نے بیان کیا ہے، فرمایا، ٹو کیلف خلیفہ ولید بن یزید سے، خلیفہ ولید بن یزید سے یہ فرمایا کہ آئی کین ریسائٹ، میں پڑھ سکتا ہوں، ٹو یو یعنی آپ کو سنا سکتا ہوں، آئی کین ریسائٹ ٹو یو میں آپ کو سنا سکتا ہوں، فار ایچ لیٹر ہر حرف سے، ایچ لیٹر ہر حرف سے، آف دا الفابیٹ حروف تہجی، حروف تہجی کے ہر حرف سے 100 لانگ پوئمز، 100 لمبی نظمیں سنا سکتا ہوں، وداؤٹ ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ شارٹ پیسز، وداؤٹ کے بغیر، ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ زیر نظر رکھے ہوئے، شارٹ پیسز چھوٹے اشعار کو، چھوٹی نظموں کو یعنی چھوٹے اشعار کو چھوڑتے ہوئے، ان کو نظر انداز کرتے ہوئے، ان کو سامنے نہ رکھتے ہوئے، میں آپ کو حروف تہجی کے ہر ایک حرف سے 100 نظمیں سنا سکتا ہوں. اینڈ آل آف دیٹ واز کمپوزڈ، اور وہ تمام کمپوزڈ، آل آف دیٹ وہ تمام واز کمپوزڈ لکھی گئی تھیں، کمپوزڈ لکھی گئی تھیں، ایکسکلوسیولی موقع پر، بائی پوئٹس شاعروں کی طرف سے، بیفور دا پروملگیشن آف اسلام، اسلام کی تبلیغ سے پہلے، اسلام کی تبلیغ سے پہلے وہ تمام اسی وقت انہی شاعروں نے لکھی تھیں. یعنی یہ سب بتانے کا اس کا مقصد ہے کہ یہ زبان کتنی زیادہ فصیح و بلیغ ہے، اس میں کتنی زیادہ فراوانی ہے، یہ زندگی کے ہر شعبے کو اپنے اندر سما سکتی ہے، اس وجہ سے قرآن پاک اس زبان میں نازل کیا گیا. اٹ از نو اسمال ونڈر، یہ کوئی کم حیرانگی کی بات نہیں، اٹ از یہ ہے نو اسمال ونڈر، کم حیرانگی کی بات نہیں، دیٹ اللہ المائٹی کہ اللہ تعالیٰ نے چوز منتخب کیا ہے، دا عربک لینگویج عربی کی زبان کو، فار ہز فائنل ڈسپنسیشن اپنے آخری پیغام کے لیے، فار ہز فائنل ڈسپنسیشن اپنے آخری پیغام کے لیے، اینڈ دا پریزرویشن اور حفاظت کے لیے، آف ہز ورڈ اپنے الفاظ کی. تو یہ کوئی کم حیرانگی کی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کو اپنے آخری پیغام اور آخری پیغام کی تبلیغ اور اس کی حفاظت کے لیے چنا ہے. تھرڈ پیراگراف ہے، ان دا ففتھ اینڈ سکستھ سینچریز، کہ 15ویں اور 16ویں صدی میں، نہیں ففتھ اینڈ سکستھ ہے یعنی 5ویں اور 6ٹھی صدی میں، ٹھیک ہے، ان دا ففتھ اینڈ سکس سینچریز، 5ویں اور 6ٹھی صدی میں،
مین کائنڈ انسانیت اسٹوڈ کھڑی تھی آن دا ورج آف کیوس تباہی کے دہانے پر، انسانیت تباہی کے دہانے پر کھڑی۔ 5ویں اور 6ٹھی صدی میں انسانیت تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی۔ اٹ سیمڈ، ایسا محسوس ہوتا تھا، دیٹ دا سویلائزیشن، کہ تہذیب which had taken 4000 years، جس کو 4000 سال لگے تھے ٹو گرو، بڑھنے میں، ہیڈ اسٹارٹیڈ کرمبلنگ، وہ اب ہچکولے کھانا شروع ہو چکی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ تہذیب، یعنی عرب کی جو پرانی تہذیب تھی، جس کو 4000 سال لگے تھے بڑھنے میں، نشوونما پانے میں، وہ اب ہچکولے کھانا شروع ہو گئی تھی، وہ اب ٹوٹنا شروع ہو گئی تھی، اسٹارٹڈ کرمبلنگ، ٹوٹنا شروع ہو گئی تھی۔ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم، اس نقطے پر، وقت کے، ان ٹائم، وقت کے اس نقطے پر، اللہ آل مائٹی، اللہ تعالیٰ نے ریزڈ، پیدا کیا، رسول، ایک رسول کو، امنگ دیم سیلز، انہی میں سے، ٹو لفٹ دا ہیومینٹی، جس نے اٹھایا انسانیت کو فرام اگنورینس، جہالت سے، انٹو دا لائٹ آف فیتھ، اور اسے لے کر آیا ایمان کی روشنی میں، ایمان کی روشنی عطا کی، انسانیت کو جہالت سے اٹھا کر ایمان کی روشنی عطا کی۔ تو وقت کے اس نقطے پر اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں میں سے ایک رسول اٹھایا، جس نے ایک رسول اٹھایا جس نے لوگوں کو جہالت سے نکال کر ایمان کی روشنی عطا کی۔ وین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 4th پیراگراف ہے، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز تھے 38 ایئرز آف ایج، 30 سال کے، ہی اسپینٹ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسپینٹ، گزارا، موسٹ آف ہز ٹائم، زیادہ تر اپنا وقت، ان سولیٹیوڈ، تنہائی میں، سولیٹیوڈ، تنہائی میں، اینڈ میڈیٹیشن، اور اللہ کی یاد میں۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 38 سال کے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا زیادہ تر وقت تنہائی اور اللہ کی یاد میں گزارا۔ ان دا کیو آف ہیرا، غار ہیرا میں، کیو، غار، کیو آف ہیرا، غار ہیرا میں، ہی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یوزڈ ٹو، جایا کرتے تھے، ریٹائر، جایا، یوز ٹو ریٹائر، جایا کرتے تھے، ود فوڈ، خوراک کے ساتھ، اینڈ واٹر، اور پانی کے ساتھ، اینڈ، اور، اسپینڈ، گزارتے، ڈیز اینڈ ویکس، گزارتے دن اور ہفتے، ان ریممبرنس آف اللہ المائٹی، اللہ تعالیٰ کی یاد میں۔ غار ہرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوراک اور کھانا اور پانی لے کر جایا کرتے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں کئی دن اور ہفتے گزارا کرتے۔ 5th پیراگراف ہے جی، دا پیریڈ آف ویٹنگ ہیڈ کم ٹو اے کلوز، پیریڈ آف ویٹنگ، انتظار کا دورانیہ، پیریڈ، دورانیہ، آف ویٹنگ، ویٹنگ، انتظار کا، ہیڈ کم ٹو اے کلوز، ختم ہو چکا تھا، ہیڈ کم ٹو اے کلوز، ختم ہو چکا تھا۔ ہز ہارٹ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل، واز اوور فلوئنگ، وہ بھر گیا تھا، ود پروفاؤنڈ کمپیشن، پروفاؤنڈ، گہری، کمپیشن، ہمدردی کے ساتھ،
بہت زیادہ ہمدردی کے ساتھ فار ہیومینٹی، انسانیت کے لیے آپ کا دل انسانیت کے لیے بہت زیادہ ہمدردی کے ساتھ بھر گیا تھا۔ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیڈ اے پریسنگ ارج، آپ کی ایک بہت زیادہ کوشش تھی ٹو ایریڈیکیٹ، کہ آپ خاتمہ کر دیں رانگ بلیفس، غلط عقائد کا، سوشل ایولز، سماجی برائیوں کا، کرویلٹی، ظلم کا، اینڈ انجسٹس، اور ناانصافی کا۔ آپ کی شدید خواہش تھی، پریسنگ ارج شدید خواہش تھی کہ آپ غلط عقائد، سماجی برائیوں، ظلم اور ناانصافی کا خاتمہ کر دیتے۔ دا مومنٹ ہیڈ ارائیوڈ، وقت آ چکا تھا۔ دا مومنٹ، وہ لمحہ، مومنٹ لمحہ، ہیڈ ارائیوڈ، وہ پہنچ چکا تھا۔ وین، جب، ہی واز ٹو بی بسٹورڈ، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا، نوازا گیا، بسٹورڈ نوازا گیا، ود نبوت، نبوت کے ساتھ۔ وقت آ گیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے نوازا گیا۔ دا مومنٹ ہیڈ ارائیوڈ، وہ لمحہ آ چکا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا گیا۔ ون ڈے، ایک دن، وین ہی واز ان دا کیو آف ہرا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہرا میں تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کیم، آئے، اینڈ کنویڈ ٹو ہم، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ پیغام پہنچایا۔ دا فالوئنگ میسج آف اللہ المائٹی، درج ذیل، فالوئنگ درج ذیل میسج، پیغام آف اللہ المائٹی، اللہ تعالیٰ کا درج ذیل پیغام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا۔ کیا پیغام تھا جی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ ریڈ ان دا نیم آف thy لارڈ، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ ہو کریٹڈ، جس نے پیدا کیا، کریٹڈ مین، پیدا کیا انسان کو، فرام اے کلاٹ، ایک جمے ہوئے خون سے، خون کے لوتھڑے سے، آف کنجیلڈ بلڈ، جمع ہوا خون۔ ریڈ، پڑھ، اینڈ thy لارڈ، اور تیرا رب، از موسٹ باؤنٹیفل، بڑا رحیم ہے، رحمان ہے۔ who taught the use of the pen، جس نے تجھے قلم دیا، سکھایا، لکھنا سکھایا۔ ٹاٹ، سکھایا، مین، انسان کو۔ دیٹ، وہ سب کچھ سکھایا، وچ، جو، ہی نیو ناٹ، جو وہ نہیں جانتا تھا، اس کو وہ سب کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ پیراگراف نمبر 6 ہے، دا ریولیشن آف ڈیوائن میسج، وحی، ریولیشن، وحی، آف دا ڈیوائن میسج، اس الہامی پیغام کی وحی، وچ کنٹینیوڈ، جو کہ جاری رہی، فار دا نیکسٹ 23 ایئرز، اگلے 30 سال، ہیڈ بگن، وہ شروع ہو چکی تھی۔ اس الہامی پیغام کی وحی جو کہ اگلے 23 سال تک جاری رہی، وہ شروع ہو چکی تھی۔ اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیڈ ارائزن ٹو پروکلیم دا وننس آف اللہ اینڈ یونٹی آف مین کائنڈ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ ارائزن، اٹھ کھڑے ہوئے، ٹو پروکلیم، پیغام پہنچانے کے لیے، اعلان کرنے کے لیے، وننس آف اللہ، توحید کا پیغام، توحید کا اعلان کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اینڈ دا یونٹی آف مین کائنڈ، اور انسانیت کی یونٹی کے لیے، اتحاد کے لیے، انسانیت کے اتحاد اور توحید کا پیغام دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد،
واز تھا ٹو ڈسٹرائے تباہ کرنا دا نیکسس آف سپرسٹیشن اس جال کو سپرسٹیشن توہمات کے توہم پرستی وہم یا توہم پرستی کے جال کو توڑنا تباہ کرنا اگنورنس جہالت اینڈ ڈس بلیف اور بے ایمانی جہالت اور توہم پرستی کے جال کو توڑنا آپ کا مقصد تھا اینڈ اور سیٹ اپ اور قائم کرنا نوبل کنسیپشن ایک اعلیٰ تصور نوبل اعلیٰ کنسیپشن تصور آف لائف زندگی کا ایک اعلیٰ تصور قائم کرنا اینڈ لیڈ اور گزارنا مین کائنڈ انسانیت کو لے کر جانا اور لیڈ اور لے کر جانا مین کائنڈ انسانیت کو ٹو دا لائٹ آف فیتھ ایمان کی روشنی کی طرف اینڈ ڈیوائن بلس اور ڈیوائن بلس کی طرف یعنی الہامی نعمت کی طرف لے کر جانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد جہالت توہم پرستی اور بے ایمانی کو کے جال کو توڑنا اور زندگی کا ایک ایسا اعلیٰ تصور قائم کرنا اور انسانیت کو ایمان کی روشنی اور الہامی نعمت کی طرف لے کر جانا تھا 7th پیراگراف سنس چونکہ دس بلیف یہ عقیدہ یعنی اسلام کا یہ عقیدہ واز تھا تھریٹننگ خطرہ تھریٹن کر رہا تھا ایک خطرہ تھا دیئر ڈومیننس ان کے غلبے کے لیے یعنی وہ عرب کے لوگ جو تھے کفار وہ غالب تھے مکہ میں اور مدینہ میں تو وہ ان کا جو غلبہ تھا ان کے لیے یہ عقیدہ ایک خطرہ تھا ان دا سوسائٹی معاشرے میں دا پیگن عربز کفار عرب started to mount pressure on the رسول اللہ کفار عرب نے started شروع کیا ماؤنٹ پریشر دباؤ ڈالنا ماؤنٹ ڈالنا پریشر دباؤ ڈالنا شروع کیا آن دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اینڈ ہز فالوورز اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں پر یا ان کی پیروی کرنے والوں پر they wanted وہ چاہتے تھے them to renounce وہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ renounce their cause اپنے اس مقصد سے پیچھے ہٹ جائیں renounce پیچھے ہٹ جائیں their cause اپنے مقصد سے اینڈ اور ٹیک ٹو آئیڈل ورشپنگ اور بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دیں آن ون اوکیزن ایک موقع پر انہوں نے سینٹ بھیجا ڈیلیگیشن ایک وفد بھیجا ٹو دا رسول اللہ کائنڈ اینڈ کیئرنگ انکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان اور شفیق چچا کی طرف ابو طالب جن کا نام ابو طالب تھا آن ون اوکیزن ایک موقع پر انہوں نے رسول اللہ کے مہربان اور شفیق چچا ابو طالب کے ہاں ایک وفد بھیجا they told him
انہوں نے ان کو بتایا ٹو ریسٹرین، کہ اس کو باز رکھیں، منع کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کریں فرام پریچنگ اللہ آل مائٹیز میسج، پریچنگ فرام سے، پریچنگ تبلیغ کرنے سے، پھیلانے سے منع کریں، اللہ آل مائٹیز میسج، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پھیلانے سے منع کریں، اور فیس دیئر اینمٹی، یا ان کی دشمنی کا سامنا کریں، اینمٹی دشمنی۔ تو وہ وفد جو تھا، وفد کہتے ہیں 4-5 لوگ مل کر کے کسی جگہ پہ ملنے جاتے ہیں، تو وہ جو وفد تھا وہ حضرت ابو طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ان کے پاس گیا، اور انہوں نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام سے منع کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا پھر ان کی دشمنی مول لیں۔ فائنڈنگ ہم سیلف، پاتے ہوئے ہم سیلف، خود کو، ان اے ڈائلیما، ایک مشکل صورتحال میں، ڈائلیما مشکل صورتحال میں، ہی سینٹ فار ہز نیفیو، انہوں نے اپنے بھتیجے کو بلایا، اینڈ ایکسپلینڈ، اور وضاحت کی، ٹو ہم، سارا معاملہ بتایا، دا سچویشن، صورتحال۔ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسپونڈڈ، انہوں نے جواب دیا، جواب دیا with these memorable words، ان یادگار الفاظ میں، انہوں نے جواب دیا، my dear uncle، میرے پیارے چچا، if، اگر، they، یہ put the sun، سورج کو رکھ دیں، in my right hand، میرے دائیں ہاتھ میں، and the moon in my left، اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ پر، even then، پھر بھی میں، I shall not abandon، میں نہیں چھوڑوں گا، abandon چھوڑوں گا، نہیں چھوڑوں گا، the proclamation of the oneness of اللہ، اللہ تعالیٰ کا توحید کا پیغام، پروکلیمیشن، تبلیغ، اعلان، دعوت دینا، ونیس آف اللہ، توحید کی دعوت دینا، پھر بھی نہیں چھوڑوں گا، آئی شیل سیٹ اپ، میں قائم کروں گا، دا ٹرو فیتھ، سچا عقیدہ یا پختہ ایمان میں قائم کروں گا، اپون دا ارتھ، دنیا پر، اور یا پیرش، تباہ ہو جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا، ان دا اٹیمپٹ، یا اس کوشش میں ختم ہو جاؤں گا۔ پیراگراف 8، دا رسولز انکل، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، واز سو امپریسڈ، اتنے متاثر ہوئے، سو اتنے زیادہ، امپریسڈ متاثر ہوئے، ود ہز نیفیوز فرم ڈٹرمینیشن، ود کے ساتھ، ہز نیفیوز اپنے بھانجے، بھتیجے، اپنے بھتیجے کی فرم پختہ، ڈٹرمینیشن ارادے سے، اپنے بھتیجے کے پختہ ارادے سے اتنے زیادہ متاثر ہوئے، دیٹ کہ ہی ریپلائیڈ، انہوں نے جواب دیا، سن آف مائی بردر، میرے بھائی کے بیٹے، گو دائی وے، اپنے رستے پر چلتے رہو، گو دائی وے، اپنے رستے پر چلتے رہو، نن ول ڈیئر ٹچ دی، کوئی بھی تمہیں ہاتھ نہیں لگائے گا، نن کوئی بھی نہیں، ول
گا، ڈیئر جرت کرے گا، کوئی بھی تمہیں ہاتھ لگانے کی جرت نہیں کرے گا، ٹچ چھونے کی، کوئی بھی تمہیں چھونے کی، دی تمہیں، ڈیئر جرت، ٹچ چھونا، بھی تمہیں، کوئی بھی تمہیں چھونے کی کوشش نہیں کرے گا، آئی شیل میں کروں گا، نیور کبھی بھی، فار سیک دی چھوڑنا، فار سیک چھوڑنا، میں دی تمہیں، میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، اینڈ اور دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈڈ گو دا وے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رستے پر چلتے رہے، اللہ آلمائٹی ہیڈ چوزن فار ہم، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے منتخب کیا تھا۔ 9th پیراگراف ہے، اینڈ دا رسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈڈ گو چلتے رہے، دا وے اس رستے پر، اللہ آلمائٹی جو اللہ تعالیٰ نے ہیڈ چوزن منتخب کیا تھا، فار ہم ان کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، امبیوڈ ود ڈیوائن گائیڈنس، امبیوڈ شرابور یا بھرپور، ود ڈیوائن گائیڈنس اس الہامی رہنمائی سے شرابور ہو کر، اینڈ فرم ریزالو اور پختہ ارادے سے، دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم انکاؤنٹرڈ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ کیا، آل دا چیلنجز ان تمام مشکلات کا، ود گریس اینڈ ڈگنیٹی بڑی شان و شوکت سے، گریس اینڈ ڈگنیٹی شان و شوکت سے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی شان و شوکت سے تمام مشکلات کا سامنا کیا، انکاؤنٹرڈ سامنا کیا، چیلنجز مشکلات، ان نو ٹائم بہت کم وقت میں، ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایلیویٹڈ آپ نے اٹھایا، مین انسان کو، دا ہائیسٹ پاسبل لیول جو ممکنہ اونچائی تک، ممکنہ اونچائی کی سطح تک، ہائیسٹ اونچائی، پاسبل ممکنہ، لیول سطح، جو ممکنہ اونچائی کی سطح تک، ان بوتھ دونوں میں، ان میں بوتھ دونوں، اسپرچول روحانی، اینڈ ورلڈلی اور دنیاوی، ڈومینز ضابطوں میں، بہت کم وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں روحانی اور دنیاوی ضابطوں میں انسان کو ممکنہ اونچائی کی اس حد تک، سطح تک پہنچا دیا، ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم واز تھے، آلسو اے ڈرائیونگ فورس ایک چلانے والی قوت، بیہائنڈ دا عرب کنکویسٹس عرب کی فتوحات کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے، جو اس ساری جو فتوحات تھیں ان کو ڈرائیو کر رہے تھے، ان کو چلا رہے تھے، وچ ہیو کریٹڈ جس نے کریٹ کیا، بنا دیا، این ایور لاسٹنگ امپریشن جس نے تخلیق کیا ایک ایور لاسٹنگ نہ ختم ہونے والا، ہمیشہ رہنے والا امپریشن، تاثر، آن ہیومن ہسٹری انسانی تاریخ پر، یعنی آپ نے جتنی بھی فتوحات حاصل کی اس کے ذریعے سے ایک انسانی تاریخ پہ نہ ختم ہونے والا تاثر تخلیق ہو گیا، نو ونڈر کوئی حیرانگی کی بات نہیں، ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم از یونیورسلی ایکنالجڈ، وہ یونیورسلی یعنی پوری دنیا میں عالمگیر طور پر ایکنالجڈ تسلیم کیے جاتے ہیں، ایکنالجڈ تسلیم کیے جاتے ہیں، دا موسٹ انفلوئنشل فگر سب سے زیادہ انفلوئنشل یعنی مؤثر اور پر اثر
شخصیت ان ہسٹری، تاریخ میں، ان دا ورڈز آف مائیکل ہارٹ، مائیکل ہارٹ کے الفاظ میں، اے گریٹ ہسٹورین، جو کہ ایک عظیم تاریخ دان تھا، ان کے الفاظ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاؤ ایور، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاہم واز رسپانسبل، وہ ذمہ دار تھے، فار بوتھ، دونوں، تھیولوجی آف اسلام، اسلام کے مذہب دینی، اسلام کی دینی، اینڈ اور اٹس مین، اور اس کی بنیادی ایتھیکل، اس کی بنیادی اخلاقی، ٹھیک ہے، اینڈ مورل پرنسپلز، اور اخلاقی ضابطوں کے، ٹھیک ہے، ان کے ایتھیکل اصلاحی کہہ لیں، اینڈ مورل اور اخلاقی ضابطے، اخلاقی اصولوں کے ذمہ دار، دونوں کے ذمہ دار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ ان ایڈیشن، مزید یہ کہ ہی پلیڈ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پلیڈ، یہاں پر اس کا مطلب ہے ادا کیا، اکی رول، اہم کردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہم کردار ادا کیا، ان پروسیلٹائزنگ، تبلیغ کرنے میں، پیغام پہنچانے میں، دا نیو فیتھ، نئے عقیدے کی، اینڈ ان اسٹیبلشنگ دا ریلیجس پریکٹسز، اور قائم کرنے میں دینی اعمال کو قائم کرنے میں، انفیکٹ دراصل ایز دا ڈرائیونگ فورس بیہائنڈ دا عرب کنکویسٹ، دراصل جو قوت چلانے والی تھی عرب کی فتوحات کے پیچھے، ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ویل رینک، آپ کو رینک کیا جا سکتا ہے، آپ کو رکھا جا سکتا ہے ایز دا موسٹ انفلوئنشل پولیٹیکل لیڈر آف آل ٹائم، سب سے زیادہ پراثر سیاسی رہنما ہر وقت کا، ہر دور کا سب سے زیادہ مؤثر یا با اثر شخص کہا جا سکتا ہے۔ دا عرب کنکویسٹ، عرب کی فتوحات آف دا 7th century، 7ویں صدی کی، ہیو کنٹینیو ٹو پلے این امپورٹنٹ رول ان دا ہیومن ہسٹری، انہوں نے جاری رکھا ایک اہم کردار ادا کرنا انسانی تاریخ میں، ڈاؤن ٹو دا پریزنٹ ڈے، سے لے کر آج تک۔ عرب کی جو فتوحات تھیں 7ویں صدی سے لے کر آج تک انسان کی تاریخ میں انہوں نے ایک اہم کردار ادا کرنا جاری رکھا۔ اچھا جی، پیراگراف 10، سچ اے تھارو ٹرانسفارمیشن، ایسی مکمل تبدیلی، سچ ایسی تھارو مکمل ٹرانسفارمیشن، تبدیلی، آف اے مین، ایک آدمی کی، اینڈ سوسائٹی، اور معاشرے کی، اوز ٹو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مقروض ہے، اوز مقروض ہے ٹو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیپ فیتھ، ان کے گہرے یا پختہ ایمان، ان اللہ آلمائٹی، اللہ تعالیٰ پر، ان کے پختہ ایمان پر محیط ہے یا مقروض ہے، آلمائٹی تعالیٰ، اللہ آلمائٹی، اللہ تعالیٰ، ٹو ہز لو فار ہیومینٹی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیار انسانیت کے لیے، اینڈ ٹو دا نوبلٹی آف ہز کیریکٹر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کی شرافت کے اوپر، نوبلٹی، شرافت یا عظمت، آف ہز کیریکٹر، آپ کے کردار۔ تو ایسی ایک مکمل معاشرے کی اور آدمی کی ایک مکمل تبدیلی کا انحصار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پختہ ایمان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انسانیت کے لیے پیار، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کی عظمت پر محیط ہے۔ ان رپلائی، جواب ان میں، ٹو اے کویسچن، ایک سوال کے، اباؤٹ دا لائف آف دا رسول اللہ،
زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ نے کہا ہز مورلز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اینڈ کیریکٹر اور کردار اور ہیں این ایمباڈیمنٹ آف دا ہولی قرآن، قرآن پاک کی زندہ مثال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار قرآن پاک کی زندہ مثال ہیں۔ دا فائنل ورڈ، آخری الفاظ اباؤٹ دا سیویئر آف مین کائنڈ، انسانیت کے نجات دہندہ کے لیے ان دا ہولی قرآن میں یہ ہیں، یا ایھا النبی انا ارسلناک کا شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ او نبی، کہ اے نبی، شورلی یقیناً وی ہیو سینٹ یو، ہم نے تمہیں بھیجا ایز اے وٹنس، گواہ بنا کر، اینڈ ایز اے بیرر، اور ایک دیکھنے والا بنا کر، اینی شاہد بنا کر، آف گڈ نیوز، اچھی خبر دینے والا بنا کر، اینڈ اے وارنر، اور ایک تنبیہ کرنے والا بنا کر، اینڈ ایز دا ون، اور ایک ایسا شخص بنا کر، انوائٹنگ ٹو اللہ، جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، بائی ہز پرمیشن، اس کی اجازت سے، اینڈ ایز اے لائٹ گیونگ ٹارچ، اور ایک ایسا چراغ جو کہ ہمیشہ کے لیے روشنی لوگوں کو دیتا رہے گا۔ تو یہ ٹرانسلیشن ہے چیپٹر 1 کی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، اگر کوئی بھی کوسچن ہے تو کمنٹ میں وہ لازمی پوچھیں، اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ یہ ویڈیوز اگر آپ کو اچھی لگتی ہیں تو ان کو دوسرے کلاس فیلوز اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔